जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अब दलाली के चक्कर में अफगानिस्तान के मुद्दे को फिर से उछाल के दलाली का एक नया रास्ता तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अभी इनको पता है कि अफगानिस्तान के मुद्दे को लेके हम कुछ कमाई कर सकते हैं, जबकि इनके पास सोर्सेज कुछ नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये अफगानिस्तान के मुद्दे को भावनात्मक तरीके से लेके अब जो अफगानिस्तान में ओआईसी की मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में बड़े बड़े देशों के सभी प्रतिनिधि आने वाले हैं और उनके सामने एक माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है कि अफगानिस्तान में बहुत भयंकर संकट है। जबकि है संकट, लेकिन ये जब भारत से गेहूं भेजा जा रहा था तो उसमें भी टांग अड़ा दी थी इन्होंने, क्योंकि टांग ये अड़ाई थी, ये खुद खाना चाहते थे दलाली। तो अब ये मीडिया में फिर से माहौल दलाली खाने के चक्कर में अफगानिस्तान के नाम के मुद्दे को फिर से उछाल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को एक मीडिएटर मान के और ठेकेदारी ठोक रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये डिबेट इनके खुद का घर संभल नहीं रहे और अफगानिस्तान की ये चिंता पे चिंता किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके खुद के लोग भूखमरी बेरोजगारी और महंगाई से इतने तंग है कि पाकिस्तान में युवा बेरोजगारों ने तो आत्महत्या तक कर ली है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे ये पाकिस्तानी बड़ी बड़ी और लंबी लंबी फेंक रहे हैं और पूरे विश्व में ठेकेदारी ठोकने का दावा कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्या समझते हैं कि कितना गैर मामूली है, क्या अहम चीज़ें हैं जो अब तक पर्दे के पीछे हैं, जो सामने आनी चाहिए? देखिए, इस इजलास की अहमियत ये है कि ये पहले जितने भी ओआईसी के इजलास पाकिस्तान में हुए, खा वो सरबराही हुए, खा वो वज़राए ख़ारजा की सतह पर थे, वो आलम इस्लाम का किसी एक इशू पर मौक़िफ़ पेश करने के लिए होते थे। मसलन 73 की जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस 74 की हुई, वो मसला फ़लस्तीन पर और जो इसराइल की जारहियत हुई थी, वो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया गया। इज़हार यकजहती था अरबों के साथ और फ़लस्तीनियों के साथ। इसी तरह जब अफ़गानिस्तान का इशू हुआ तो उस वक्त यहाँ वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हुई जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में। उसका मकसद ये था रूस पर दबाव डालना कि जनाब वाला अफ़गानिस्तान के पर जो उसने जारहियत की है वो उससे बाज आए, फ़ौजें वापस लेके जाए और जो कुछ जुल्म हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस का एक तो ये है कि ये सिर्फ़ मुस्लिम वज़राए ख़ारजा इसमें शरीक नहीं हो रहे, बल्कि इसमें अमेरिका का एक हाई पावर डेलीगेशन, मुस्तकिल बंदूक जो उनका है अफ़गानिस्तान के लिए, वो शरीक हो रहे हैं। सही, बिल्कुल। इसमें रूस शरीक हो रहा है, इसमें चीन शरीक हो रहा है, इसमें यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं, इसमें फ़्रांस, जर्मनी, इटली और यूके के नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं। ये इसकी एक ख़ास सिग्निफिकेंस है। दूसरा ये इजलास जो है ये सिर्फ़ अफ़गान अवाम से या अफ़गान हुकूमत से इज़हार यकजहती के लिए नहीं है, बल्कि ये एक सालसी का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन ये एक सालसी का किरदार अदा करने के लिए भी है कि इसमें यूरोप को, अमेरिका को अफ़गान नुमाइंदों के सामने, तालिबान के सामने बिठाया जा रहा है कि आप अपने जो गिले शिकवे हैं एक दूसरे से वो आमने सामने बैठ के बयान करें। तालिबान को ये बावर कराना मकसूद है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, यूरोप क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है, और ख़ुद मुस्लिम ममालिक, आपके हमसाया और गैर हमसाया मुस्लिम ममालिक जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। और इसी तरह अमेरिका को, यूरोप को और आलम इस्लाम को और हमसाया ममालिक को ये मौका फ़राहम करना है कि वो तालिबान के नुमाइंदा क़यादत जो है, जो शरीक होगी, उसके मुंह से ये सुने कि वो करना क्या चाहते हैं, वो आलमी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात को कितनी अहमियत देते हैं और उनकी मुश्किलात क्या हैं। बिल्कुल सर, मेरे साथ इस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बेहद शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है ओआईसी का इस्लामाबाद के अंदर। कितने पुरअज़्म हैं कि जिन मामलात को लेकर आगे बढ़ा जाएगा उन पे अमल भी किया जाएगा? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि बेहतरी हो, हमारी तो कोशिश है कि अफगानिस्तान के हालात बेहतर हो जाए, सुधर जाए। वहाँ जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले रहा है वो न ले, वहाँ का जो एक माशी बहरानी कैफियत पैदा हो रही है उससे
وہ افغانستان محفوظ رہے، یہ خطہ محفوظ رہے. تو یہ کاوش ہے جو پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ مل کے کر رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے بہتری کے راستے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائے گا کہ تمام اہم ممالک ہیں جو ایک سر جوڑ کر بیٹھیں گے، ایک لمبی بیٹھک ہوگی، کتنا جلدی ممکن آپ لوگ بنا سکیں گے؟ کیونکہ افغانستان کے حوالے سے آ رہا ہے موسم سرما میں 10 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو بھوک کی وجہ سے مر سکتے ہیں. کتنی جلدی امداد افغانستان میں پہنچنی چاہیے، اور افغانستان کے اندر جو سختیاں ہیں دیگر ممالک کی طرف سے ان کو کس طرح سے نرم کیا جائے، اور یہ کتنا جلدی ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میری نظر میں تو وقت کی بہت اہمیت ہے. جلد از جلد امداد درکار ہے، جلد از جلد اور فل فور افغانستان کی طرف توجہ درکار ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک جان قیمتی ہے، ایک ایک بچہ قیمتی ہے. اور سردی کی لپیٹ میں ہے افغانستان، برف باری اب شروع ہو چکی ہے، لوگوں کے پاس غذا نہیں ہے، ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے اساتذہ کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہے، اور غذائی قلت ہے. ان حالات میں بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور پاکستان دنیا کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی، ان نہتے لوگوں کی جو تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہیں، ان کی فوری مدد کیجیے. اگر آپ نے مدد نہ کی تو بہت نقصان ہوگا، اور جو لڑائی میں بے پناہ نقصان ہوا اس سے زیادہ نقصان قحط اور بھوک سے ہو سکتا ہے. ٹھیک سر. شاہ صاحب، میں ارشاد آرے بول رہا ہوں. فرمائیں کہ اس کانفرنس میں افغانستان کا جو ڈیلیگیشن طالبان کا شریک ہو رہا ہے، اس کی حیثیت ایک ممبر اور نمائندہ وفد کی ہے یا مبصر کی ہے؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہاں افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے بھی ایجنڈے پر کوئی نقطہ موجود ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ حکومت کو تسلیم کرنا اس وقت ایجنڈے پر نہیں ہے. افغانستان کو ابھی ریکگنیشن نہیں ملی، اور آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی ایکریڈیٹیشن جو کمیٹی ہے اس میں وہ غور طلب مسئلہ ہے. تو ان کو وہ ابھی وہ نمائندہ حیثیت سے تو نہیں ہوں گے. وہ ان کو مدعو کیا گیا ہے کہ وہ اپنا وہاں کی جو صورتحال ہے اس سے جو امہ کے وزراء خارجہ ہے انہیں آگاہ کر سکیں، اور وہ جو ان کے چیلنجز ہیں ان سے دنیا کو باخبر کر سکیں، اور دنیا کے جو تاثرات ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان سے بھی آگاہ ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی موجود تھے. عشاء صاحب، انہوں نے بھی جس طرح سے بات کی ہے افغانستان کے حوالے سے، مگر میرا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ طالبان کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بیرونی امداد کے بغیر کہا ہے کہ ہم اپنا بجٹ تیار کر چکے ہیں، کیبنٹ کے اندر اس کو پیش کریں گے. ایک طرف مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ بجٹ اتنا کامیاب نہیں ہوگا، امداد کی ضرورت ہر صورت پڑے گی اور دیگر ممالک کو ساتھ مل کر اس کے چلنا ہوگا، ورنہ افغانستان کا اس طرح سے چلنا کافی مشکل ہے. اصل میں ایک جو پرابلم ہوئی، جو مذاکرات ہوئے طالبان اور امریکہ کے درمیان، جی، اس میں ایک چیز میرے خیال ابہام رہا کہ امریکہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا، یعنی باعزت اور محفوظ انخلا، وہ تو اس کا پورا ہو گیا، اور افغان طالبان صرف اس بات پہ مطمئن ہو گئے کہ جی ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں، امریکہ ہو گیا چلا گیا ہے، اور اب ہم افغانستان پر حکمرانی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں موجود ہے. لیکن اگر طالبان چاہتے تو یہ چیزیں بھی طے کر سکتے تھے کہ جب ہم آپ کو محفوظ انخلا دے رہے ہیں، باعزت انخلا دے رہے ہیں، تو جواباً آپ ہمیں تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے، نمبر 1. نمبر 2، ہمارے جو ریزروز ہیں ان کو تو آپ ضبط نہیں کر لیں گے جو اس نے کیے. لیکن یہ چونکہ نہیں ہوا تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس کانفرنس کے ذریعے یا اپنے جو ڈائریکٹ ان کے تعلقات رابطے ہیں کہ جی ہمارے ریزرو، ہمارے جو منجمد ہوئے ہیں وہ بحال ہو جائیں اور امداد بحال ہو جائے.
اب انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تو ورلڈ بینک بھی تیار ہے، کچھ ممالک بھی تیار ہیں، لیکن ایک جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ ہے بینکنگ چینل نہیں کھل رہا۔ جی درست، چونکہ وہ پابندیاں ہیں، بینکنگ چینل نہیں ہے، تو بینکنگ چینل سے ہی رقم جا سکتی ہے۔ آپ گندم پہنچا سکتے ہیں، چینی پہنچا سکتے ہیں، ادویات پہنچا سکتے ہیں، یہ سارا کچھ پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے وہاں بیوروکریسی ہے، اس سے کام لینا ہے، اس کو تنخواہ چاہیے۔ جی مطالبہ یہ ہو رہا ہے جی خواتین کے سکول کھولیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تنخواہ کہاں سے دیں گے، پیسہ تو آپ آنے نہیں دے رہے۔ یعنی ہم بھی اگر کوئی مدد کرنا چاہیں تو ڈالرز میں ہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ بینکنگ چینل موجود نہیں ہے۔ تو ایک تو وہاں مسئلہ ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ بجٹ بناتے ہیں، اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اربوں ڈالر کے ریزرو ہوں تو آپ اچھا بجٹ بنا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مقامی سرمایہ کے ساتھ ہم یہ کریں گے۔ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو انڈسٹری ساری اس طرف تھی، جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے جو پیسے بنتے تھے، اثاثے تھے، اور ہماری جو رقم بنتی تھی وہ انڈیا نے روک لی تھی، جی غالباً 80 کروڑ تقریباً اس وقت کی رقم تھی، وہ روک لی تھی۔ لیکن ہمارا جو بجٹ بنا وہ سرپلس بجٹ تھا، اور یہ کئی سال تک ہمارا سرپلس بجٹ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک قوم کا عزم ہو، ارادہ ہو، تو وہ کچھ نہ کچھ پیٹ پر پتھر باندھ کر کچھ نہ کچھ کر ہی سکتے ہیں، سروائیول کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ ہے جو کل ایک وزارت خارجہ میں بڑی اچھی بریفنگ تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے، تو وہاں جو کچھ ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ مسائل جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا اس وقت تک اس کے باوجود کہ وہاں امن ہو گیا ہے، یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کل بتا رہے تھے کہ جب بھی وہ اور اس سے پہلے کے جو لوگ اشرف غنی کے دور میں جاتے تھے تو ڈیلیگیشن کو، سرکاری ڈیلیگیشن کو ایئرپورٹ سے ایوان صدر تک یا صدارتی محل تک ہیلی کاپٹر کے لیے لے جایا جاتا تھا۔ اب جب یہ گئے ہیں تو بائی روڈ گئے ہیں، ٹھیک، یعنی اب حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ کوئی ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کرے، سڑکیں محفوظ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہاں امن قائم ہو گیا ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ 2,90,000 مہاجر پاکستان میں اب تک آ چکے ہیں، صحیح، اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ جو اس کانفرنس میں دنیا کو باور کرانا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ حضور والا اگر پاکستان میں بھی مہاجرین آ گئے، ازبکستان چلے گئے، تاجکستان چلے گئے، ایران چلے گئے، تو ان کو کون سنبھالے گا؟ درست بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عالمی برادری کو انسانی سطح پر صرف اتنا نہیں سوچنا چاہیے کہ وہاں ادویات کی ضرورت ہے وہاں، ان معاملات بلکہ ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ معاشرہ نہ چلے۔ اور تھریٹ کیا ہے؟ تھریٹ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ طالبان کو اس طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا انتقامی ذہن سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ نہیں مانا وہ نہیں مانا،